یہ آج میرے اور مسلم لیگ کے اکابرین اور میرے ساتھ یہاں موجود مسلم لیگ کے زعما، ہمارے ساتھ سندھ کے صدر بشیر میمن صاحب، وفاقی وزیر مملکت خیلداس کوہستانی صاحب، مظفر شمس شجرا صاحب، خرم عباس بھٹی صاحب، فہد شفیق صاحب، پنجاب سے بھی آئے ہوئے دوست ہیں، بلکہ عابد جیلانی صاحب اور عدنان صاحب، اور جتنے دوست ہیں، میں چوئی سجاد صاحب، واری صاحب، جتنے دوست ہیں اور کچھ دوست راستے میں ہیں، ہم سب آج اپنے اس سیاسی باپ اور پاکستان کا فادر آف دا نیشن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ ان کی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان معروض وجود میں آیا، ورنہ شاید ہم اتنی آزادی سے، اتنی خوشحالی سے بر صغیر میں نہ رہ رہے ہوتے۔ جو آج مواقع ہمیں ملے ہیں پاکستان میں، وہ بابا قوم حضرت محمد علی جناح کے وجہ سے ملے ہیں، اور آج پاکستان کی قوم کو جو احساس سے تحفظ ملا ہے، واللہ رب العزت کے بعد محمد نواز شریف صاحب کی جرت مندانہ اقدام کے وجہ سے۔ اور اس موقع پہ میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دور اندیشی کی وجہ سے، ڈاکٹر قدیر خان اور ان کے ساتھیوں کے شبانہ روز محنت کی وجہ سے آج پاکستان کے لوگ اور پاکستان، اور پھر یہ جو ہمارے سفید خاکی اور نیلی وردی میں اور خاکی میں ہیں، ان کی جانوں کے نذرانے کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں، فخر سے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، اور دنیا ہمیں عزت دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آج بہت عرصے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، محمد نواز شریف صاحب نے اپنے ایک ادنا سے کارکن کو، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک ادنا سے کارکن کو وہ مقام دیا جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ کارکنوں کو نہیں ملتا۔ آج دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں، نواز شریف کا کارکن بابا قوم کے مدار پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کر رہا ہے پاکستانی قوم کو، بابا قوم کو، دونوں کو۔ تو اگر ایمانداری سے، خلوص سے، سچ سے خدمت کی جائے تو نواز شریف جیسا رزلٹ نکلتا ہے۔ اور آج دنیا کے موجودہ دنیا کی سیاست میں دو آدمی بڑے مقبول ہیں، ایک وزیر اعظم پاکستان جسے ہمہ وقت نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں ان کی بات کی ایک اہمیت ہے، دوسرا ہمارے مسلح افواج کے سالار اعظم جناب سید عاصم منیر صاحب، جو کہتے ہیں ہمیشہ پاکستان زندہ باد، اور وہ صحیح کہتے ہیں ہمیشہ پاکستان زندہ باد۔ تو میں آج کے دن جتنے کراچی میں سندھ کے خاص کر کے لوگ ہیں، کیونکہ بابا قوم بھی یہاں مدفون ہے، ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیاسی جدوجہد کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہماری پارٹی کا پیغام ہے امن، ہماری پارٹی کا پیغام ہے محبت، ترقی۔ ہم یہاں امن، محبت، ترقی لائیں گے۔ نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ کا ہمارا پورا شعبہ ہے، ان کی ٹریننگ پروگرام ہے، ان کی لون اسکیم ہے، ان کی فیسلیٹیشن ہے، 4 E's یہاں پہ ہے۔ میں اس موقع پہ رانا مشہور صاحب کو بھی یاد کرتا رہوں گا۔ اور پھر یہاں پہ ہمارے اور مختلف شعبے ہیں، جتنے بھی وفاق کے ادارے ہیں، انشاءاللہ وہ فعال ہو کر کے سندھ کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے، اور ہم نقش قدم پہ چلیں گے اپنی بہن مریم نواز کے، کہ کس طرح سے
एक मुल्क को तरक्की के राह पर लाया जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत लड़ाई झगड़ा करके इस मुल्क को हासिल कर लिया है। हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। बाबा कौम को टीबी हो गया था, आपके खातिर उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया। ऐसे अजीम लीडर कहाँ होते हैं? और हमारे आपके बुजुर्ग अपने हर चीज़ को कुर्बान करके आपके मुस्तकबिल को आबाद कर दिया। तो हमें जो कर्ज हम पे है, हम सियासी लोग हैं, हम मिल बैठ कर के तमाम मसाइल को हल करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे, कायद आज़म की सियासत करेंगे। आप सबकी आमद का, आप सबकी दुआओं का हाँ इस वक्त मौके पे मैं ना सिर्फ मुस्लिम लीग के एक एक कारकुन जो कुंजराब में बैठा हो, गिलगित में हो, स्कर्दू में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, अटक में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, बाड़ो में हो, खैरपुर में हो, सांगड़ में हो, सक्खर में हो, एक कराची में हो, हैदराबाद में हो, बदीन में हो, आप सबका मैं मशकूर हूँ और पाकिस्तान के अवाम का मशकूर हूँ कि आपने हमें इस मौका दिया, हमें इज़्ज़त दी। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे इस्तकामत देना, ईमानदार रखना, इंसाफ करने देना, मुझे भटकने ना देना और इस सूबे के लोगों की खिदमत करने का मौका देना। साहब ये बता दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हम मिल बैठकर